السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج جناب میں آپ کو وہ ڈائننگ ٹیبل دکھا رہی ہوں جو دنیا کی واحد ڈائننگ ٹیبل ہے جو ہر وقت بکھری رہتی ہے۔ بکھری اس لیے رہتی ہے کہ ساری چیزیں بچوں کی رینج سے دور کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور جب اس پر رکھتے ہیں تو اس کا وہ حال ہو جاتا ہے کہ اللہ معاف کرے۔ کوئی مہمان آ جائے تو پھر دوبارہ ساری سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اور چیزیں اٹھا کے الماریوں میں ادھر ادھر گھسانی پڑتی ہیں۔ بچے چھوٹے ہیں، بڑی والی تو الحمدللہ اب اتنا نہیں چھیڑتی کرتی، لیکن چھوٹی کو تو ظاہر ہے اتنی سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آتی، نو نو کرتی رہے گی اور نو نو کرتے کرتے ہی سارا بکھیرا ڈال دے گی، نو نو، لیکن پھر جناب اسی چیز کو چھیڑے گی اور بکھیر دے گی۔ خیر جناب، مہمانوں کو سرو کیا تھا، پہلے بھی بہت اچھی طرح صاف کی تھی، اب ماشاءاللہ مہمان چلے گئے ہیں، اور میری بڑی بیٹی جو میرا دایاں ہاتھ ہے وہ میرے ساتھ مل جاتی ہے، اور ہم دونوں نے مل کر اس ڈائننگ ٹیبل کو خوب اچھے سے گلاس کلینر سے صاف کیا ہے، چمکایا ہے، اور جناب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس پر رکھیں گے جو اس کا سامان ہے، میٹس وغیرہ، اور پھر پلاسٹک کے کور سے میں نے ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک کے کور سے اس کو کور کیا ہوا ہے، لیکن یار ہم لوگ بند کر کے جب گھر آتے ہیں تو یہ مٹی سے اس طرح بھرا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی چینج کرنا پڑتا ہے ہر دفعہ ہی، اور دوسرا بچھاؤ تو شیشہ نظر نہیں آتا، اور میرے ہسبینڈ صاحب کو کے لیے شیشہ نظر آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے بڑے شوق سے، مجھے اس ٹیبل کا شوق تھا کہ جس میں ایسے ٹرانسپیرنٹ ہو اور نظر آتا ہو، اور اس کو میں جناب کور نہیں کر سکتا۔ خیر اس دفعہ تو میں نے ان کی ایک نہیں سننی، آتے ہوئے اس کے اوپر نا میں کوئی دوسرا کور ہی چڑھا کر آؤں گی، کس نے دیکھنا ہے۔ اور پھر جب ہم آتے ہیں تو آپ کو میں نے شیئر کیا تھا کہ ہمارے گھر کا کیا حشر ہوتا ہے، ہفتہ کام نہ ہو تو کیا حشر ہوتا ہے، اور یہ تو جناب 6-7 مہینے اور بعض اوقات سال بھی بند رہتا ہے، چھٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چھٹی تو خیر ہمیں الاؤ ہوتی ہے سال میں 2 دفعہ، جو گورنمنٹ جاب میں ہیں ڈاکٹر سعودیہ میں، وہ سال میں 2 دفعہ توڑ کر چھٹی لے سکتے ہیں، اور باقی جو چھٹیاں ہیں وہ بن جاتی ہیں، جو مطلب باقی لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے اور یہ لوگ کام کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ جا کر، تو اس کی وہ چھٹیاں ڈبل کر کے دے دیتے ہیں، تو اس لیے چھٹی تو اللہ کا شکر ہے کہ مل ہی جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹکٹ ہمیں سال میں 1 دفعہ ملتا ہے اور 1 دفعہ ہمیں خود خرید کر آنا پڑتا ہے، تو بعض اوقات ایسا پریشر ہوتا ہے یا کام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ چھٹی الاؤ ہی نہیں کرتے، دوسرے ڈاکٹر چھٹی پر ہوں تو تب پھر الاؤ نہیں کرتے، تو اس لیے ہمیں پھر بعض اوقات سال بعد بھی آنا پڑ جاتا ہے، اس لیے جو ہے وہ گھر کو پھر اچھی طرح بند کر کے آنا پڑتا ہے۔ بیٹی میری دور رہتی ہے، دوسرے شہر میں رہتی ہے، اور اچھا خاصا فاصلہ ہے، تو اگر وہ قریب رہتی ہوتی پھر تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں اس کو چابی دے آتی، اور یہی جو میری ماسی ہے وہ اس کے ساتھ آ کے کام کروا لیتی، مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ، تو گھر ویسے ہی نیٹ اینڈ کلین رہتا، لیکن کیونکہ وہ بیچاری دور ہوتی ہے اور بچی بھی اب اسکول گوئنگ ہے، تو چھٹی کرنا اس کے لیے مطلب اس کو چھٹی بار بار کروانا یا کچھ کرنا، ابھی تو چھوٹی کلاس میں آ گئی ہے، لیکن پھر ظاہر ہے کہ اب ماشاءاللہ وہ جائے گی نرسری میں، ابھی پلے گروپ میں ہے، تو جو ہے پھر اس کے لیے مشکل ہو جائے گا بچی کی پڑھائی چھڑوا کر آنا جانا۔ خیر جناب دیکھیں اللہ کو کیا منظور ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کا روزگار بنائے رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور یہ جناب ہم گئے تھے ایمیزون آؤٹ لیٹ، اس میں فیکٹری بیسڈ شاپس ہیں، یعنی فیکٹری سے مال جو ہے وہ ڈائریکٹ ادھر آتا ہے، سارے برانڈز کا، تقریباً کافی برانڈز ہیں، اور انہوں نے 4th فلور پہ جناب فوڈ کورٹ بنائی ہے جس میں صرف 2 شاپس ہیں، اور یہ جناب بڑی خوبصورت مجھے لگی ہے، دیکھ لیں ماشاءاللہ بڑی اچھی سجائی ہوئی ہے، اتنی اچھی فوڈ کورٹ اور میں نے اسلام آباد میں نہیں دیکھی اس طرز کی، اور بڑے بڑے یہ دیکھیں رکھے ہوئے ہیں ایکویریم مچھلیوں کے، اس میں بڑی مچھلیاں بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، اور کافی بڑی بڑی مچھلیاں بھی ہیں، اور یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی اور اٹریکٹیو تھی۔ یہاں جو ہے ثنا سفیناز کا اور باقی کافی سارے آؤٹ لیٹس ہیں، فیکٹری ریٹ پہ یہاں پرائسز میں دیتے ہیں، اور اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ کہتے ہیں ہلکا پھلکا ڈیفیکٹ ہوتا ہے جو کہ کنسیڈریبل نہیں ہوتا، یعنی کسی کا دھاگا نکلا ہوا ہوتا ہے یا کسی کا دوپٹہ ہلکا سا مطلب پینٹ اس میں سے بالکل لائٹ سا معمولی سا اترا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ کافی کم پرائسز پر تھیں چیزیں، لیا تو خیر ہم نے کچھ بھی نہیں کیونکہ کافی شاپنگ میں کر چکی تھی، کپڑے وغیرہ پچھلی دفعہ کے بھی ابھی یوز نہیں ہوئے جو بنوائے تھے، سعودیہ میں اتنی سوشل لائف تو ہے نہیں، جو میری پہلے فرینڈز ہوتی تھیں ان کے ساتھ یار کیا مزہ تھا زندگی کا، لیکن وہ سب چلی گئیں،
کیونکہ ڈپینڈنٹ فیس لگ گئی، اور کچھ لوگوں کے بیچارے ہسبینڈ کی مطلب نہیں صحیح رہے تھے، طبیعت خراب تھی، وہ چھوڑ کر چلے گئے، تو جس سے میری زندگی جو ہے نا وہ سعودیہ میں بالکل ایک وہ کمپیکٹ سی نہیں ہوتی کہ بند ہو کے آپ ایک شیل میں رہ گئے ہیں۔ اور ویکنڈ پہ شکر ہے ہم 2 دن خوب انجوائے کر لیتے ہیں وہاں بھی، لیکن کپڑے نہیں یوز ہوتے، تو کپڑے اتنے لینے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ دیکھ لیں جناب یہ فوڈ کورٹ کتنی شاندار تھی۔ اس کے بعد جب ہم گھر آئے ہیں تو ہسبینڈ صاحب جو ہے، یہ ہماری ماسی بیچاری جو ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹیرائڈ کے انجیکشن لگوا کے اس نے اپنا منہ پھلا لیا اور جوڑوں میں اس کے درد رہنے لگ گیا۔ تو میں نے پھر اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ اس کو اچھا سا کوئی نسخہ بنا کے دے تاکہ اسٹیرائڈ سے اس کی جان چھوٹے، اللہ رحم کرے، یہ تو بہت عرصہ چل ہی نہیں سکتی۔ وہ پھر اس کے لیے میڈیسن لے کے آئے تھے، اور بریڈ اینڈ بٹر یہاں بیکری ہے، میں تو نہیں خیر گئی فیز 7 بحریہ ٹاؤن میں، اس کے یار مجھے تو بیکنگ کا سامان سب سے اچھا لگتا ہے، بہت مناسب اور چیزیں ہوتی ہیں، مطلب نہ زیادہ تیکھا ہوتا ہے نہ کم تیکھا ہوتا ہے، اور نہ آئلی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کریم رول میری بڑی بیٹی شروع سے بہت زیادہ پسند کرتی ہے، بچپن سے ہی، تو ہم میاں بیوی کہیں بھی جائیں اور اگر کسی بیکری میں اسپیشل جائیں تو اس کے لیے کریم رول ضرور لے کے آتے ہیں، بے شک وہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ دے لیکن یہ ضرور کھاتی ہے۔ اور اس میں کیا ہے، اس میں چھوٹی بیٹی نے اپنے لیے کافی پیسٹری لیا، اور اس کو پیسٹری بہت پسند ہے، اور وہ بھی کافی فلیور، ہر چیز میں اسے کافی فلیور چاہیے، اور صبح دودھ بھی نہیں پیتی، اس میں بھی کافی ڈال کر پیتی ہے۔ یہ اس کے لیے تھا، اور میرے اور اپنے لیے کیا لائے تھے یہ کھول کر ہی پتہ چلے گا، بتایا انہوں نے کچھ نہیں تھا۔ اور یہ اپنے لیے ایک ویجیٹیبل پیٹیز لائے ہیں، اور ایک دوسرا پیٹی ہے گول والا چکن کا ہوگا، اور چکن کے ہی سموسے لائے ہیں، اور یار بہت مزے کے سموسے تھے۔ اگر آپ لوگ رہتے ہیں پنڈی میں یا بریڈ اینڈ بٹر بیکری آپ کے گھر کے قریب ہے تو آپ ضرور اس کا ٹرائی کریں، اس میں کوئی ایکسٹرا چیز آپ کو، نہ آئل بالکل نہیں ملے گا، ورنہ کہیں سے بھی سموسے لو تو آئل اوپر تیر رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور اب چائے بن چکی ہے، بنے گی تو خیر بیٹی بنائے گی، میں تو نہیں بناؤں گی نہ میرا اس وقت موڈ ہوتا ہے جب سارا کچن صاف کر کے جاؤ، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جناب تم دے دو کچھ کھانے کے لیے اس میں سے، تو یہ 2 جناب سموسے اور ایک پیٹی جو ہے میں لے کے جا رہی ہوں ان کی خدمت میں گوشت گزار کرنے کے لیے۔ اور موسم بھی یار آج کل بہت اچھا ہو رہا ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، بارش ہو رہی ہے، اور ایسی چیزیں اٹریکٹ تو بہت کرتی ہیں، لیکن اگر صحت کے حساب سے سوچو تو میں ٹوک دیتی ہوں، جس سے جناب ہماری بحث ہو جاتی ہے۔ یہ جناب یہ دیکھ لیں، اس کو خالی ڈبی چھوٹی کو چاہیے ہوتا ہے، تھوڑی سی بنٹیز جو میں لائی تھی منی والی، وہ اس کو ٹیبل پر رکھ کر دے دیں تو بار بار بوٹل میں ڈالتی اور نکالتی اور کافی ٹائم لگا دیتی ہے الحمدللہ، جس کی وجہ سے تھوڑا سا میری بیٹی کو ریسٹ مل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بڑی بیٹی کے لیے جو مارکرز لائی تھی، اور خالہ نے اس کو ڈرا کر کے دیا ہے فلاور، اور یہ دیکھ لیں کتنا اچھا پلے گروپ میں بھی ہوتے ہوئے کتنا اچھا ماشاءاللہ کلر کر رہی ہے الحمدللہ۔ اور یہ آپ دیکھ لیں بارش کے بعد سڑک کا حشر، کیا حشر ہوا ہوا ہے، اور یہ جناب صاحب موٹر سائیکل رکشہ، یہ تو خیر پاکستان میں بہت چلتے ہیں، پنڈی میں چلتے ہیں، اسلام آباد میں تو نو رکشہ کچھ بھی الاؤ نہیں ہے۔ اور یہ سڑک بن رہی تھی ماشاءاللہ، نہ کرتے ہوئے بھی پاکستان میں کافی کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ ہم جناب بٹ کڑھائی گئے تھے، اور یہ زندہ مرغی ہیں، جب آپ کڑھائی کا آرڈر دیتے ہو تو یہاں سے ایک مرغی پکڑتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، اور آپ کو فریش جو ہے وہ چکن کڑھائی بنا کے دیتے ہیں۔ اور بٹر کڑھائی ہم نے آرڈر کی تھی، بہت ہی مزے کی تھی، دوپہر کا وقت تھا 3 سوا 3 کا، اور یہ سارے ان کے جو مطلب ورکرز ہیں وہ کھانا کھا رہے تھے، اور اچھا لگ رہا تھا بیچارے سارا دن کام کر کر کے۔ اور انٹرنس بھی اس کی اچھی تھی، ایمبینس بھی اچھا تھا، مطلب ہال وغیرہ مجھے تو کافی پسند آیا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا 3:15 3:30 کا، رش تو اتنا نہیں تھا، ایک فیملی پہلے بیٹھی ہوئی تھی جو کھا کے جا چکی تھی، اور کچھ لوگ بعد میں آئے تھے، اور ہم لوگ تھے۔ اور میری بہن نے ہی سجیسٹ کیا تھا کہ ان کی بٹر کڑھائی جو ہوتی ہے چکن کی وہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے، اور ہم لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ایک ہی چیز لو تو وہ بہت اچھے طریقے سے کھائی جاتی ہے، اگر آپ بھر کے لو تو ایک بھی چیز میں کھانے میں مزہ نہیں آتا۔ تو میں نے اس سے یہی کہا کہ تم صرف فی الحال یہی آرڈر کرو، پھر ہمیں ضرورت ہوئی تو ہم کچھ اور آرڈر کر لیں گے۔ اور اس نے جناب پھر یہی بٹر کڑھائی آرڈر کی، انہوں نے حجرہ بھی بنایا ہوا تھا سعودی عرب ٹائپ کا، یہاں فرش پہ بیٹھ کر کھانا تھا۔ اور یہ جناب سیلڈ دیکھ لیں، سیلڈ از مسٹ،
سیلڈ تو اچھا لگتا ہے، اور سردیوں میں سارا کیونکہ سبزیاں اویلیبل ہوتی ہیں، گاجر، مولی، ٹماٹر، پیاز، کھیرا، تو سیلڈ کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ رائتا تھا، اور یہ فرائز ہم نے منگائے تھے فاطمہ کے لیے، جو فاطمہ نے تو کھائے نہیں اور ہم سب نے مل کر ختم کر دیے۔ اور یہ کڑھائی کا لک بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بٹر کڑھائی جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اور جناب اس کے ساتھ ہم نے لیے تھے گارلک نان اور سمپل روٹی۔ بہت مزہ آیا کھانا کھا کے، اور جو چٹ کیا ہم نے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی۔ بس جناب یہیں تک تھا میرا ولاگ۔ اللہ کرے آپ لوگوں کو پسند آئے، اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اور میری انیس خاتون کہیں گم ہو گئی ہیں، ان کو میں ڈھونڈ رہی ہوں کہاں گئی ہیں۔ اور بہت شکریہ جناب آپ لوگوں کا جو کمنٹ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔